ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دینی بھائیوں اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے ساری انسانیت کو بھٹکے ہوئے راستے سے صراط مستقیم پر گامزن فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک ساری مشقتیں برداشت کر کے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سارے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ محترم حضرات، آج کے اس بزم میں، آج کے اس اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ یہ سورہ روم کی آیت کا ٹکڑا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، قرآن اور سنت کی مخالفت کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، فتنہ پھیل گیا، برائیاں آ گئی ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس چیز کی وضاحت کر دی کہ یہ فساد، یہ برائیاں، یہ مصیبتیں، یہ ہلاکتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں انسانوں کے کرتوت، انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہر انسان، جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، ہر انسان کو اپنی زندگی میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ ہر انسان کو گزرنا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شخص چاہے امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، عرب ہو یا عجم، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، کوئی بھی ہو، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کو گزرنا ہے، اس کو گزرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے درس میں آپ اس بات کو سن چکے ہیں کہ مصیبت یا مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ وہاں پر جو خلاصہ تھا، دو باتوں کا تھا کہ مصیبتیں دو وجہوں سے آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بتلائی گئی تھی کہ مصیبت یا تو آزمائش ہوتی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یا مصیبت ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ دو وجہیں ہیں جن کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے پہلے یہ سن لیا ہے کہ مصیبت دو وجہوں سے آتی ہے، یا آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مصیبت آنے پر ہم کیا کریں؟ پریشانی اگر ہمارے اوپر آ جاتی ہے، اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، اگر ہم مصیبت کے شکار ہوتے ہیں، آزمائش کے شکار ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث نے اس کا کوئی راستہ بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے؟ ہمیں آج کی اس مجلس میں اس بات پر غور کرنا ہے، خوض کرنا ہے، چونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ساری چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستے پر نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں پہنچ کر کے ہم یہ کہیں کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، یا آگے جانے کے لیے واضح راستہ نہیں دکھ رہا ہے کہ کس پر ہم جائیں اور کس پر نہ جائیں۔ محترم حضرات، آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، جہاں پر آپ نے یہ جان لیا کہ ہر ایک کو مصیبتوں سے گزرنا ہے، مصیبتیں آئیں گی دنیا میں، چونکہ یہ دنیا جو ہے دار الامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، اسی طرح سے یہ بھی آپ جان لیجئے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں لوگوں کے حالات کے حساب سے آتی ہیں۔ کچھ بڑے لوگ ہیں، کچھ چھوٹے لوگ ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں اور مصیبتوں میں ان کو ڈالتا ہے، چونکہ اس کو امتحان لینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی یہ کہ کسی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف یا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو مصیبت کوئی پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے ہمارے طاقت سے باہر نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ مصیبت آنے پر ہم کیا کریں۔ اگر پریشانی آتی ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں نعوذ باللہ، یا ہم دوسرے کا نقصان کریں، یا اپنے آپ کا نقصان؟ کیا طریقہ ہے؟ شریعت نے کیا طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو آئیے ہم یہ نمونہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا طریقہ بتلایا ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے، ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم یہ مان چکے کہ پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، چونکہ یہ دار الامتحان ہے، تو ہمیں اس کا راستہ بھی جاننا ضروری ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب آپ نے یہ تمہید سمجھ لیا، دو چیزیں، ایک چیز تو یہ کہ مصیبت کا آنا ہے ہی، مصیبت آئے گی، اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یا تو برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے یا آزمائش کی وجہ سے آتی ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمیں سب سے پہلے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آزمائش ہے یا برے اعمال ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا راستہ اپنانا چاہیے دینی بھائیوں اور دوستو؟ سب سے پہلا راستہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برے اعمال جو ہم نے کر رکھے ہیں فوری طور پر ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ کیا خلاصہ ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ کے شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے چھوڑنے کا سب سے پہلی بات اس گناہ کا اعتراف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم اس پر شرمندہ ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاں غلطی ہو گئی، اب ہم غلطی نہیں کریں گے، ہو گئی تو ہو گئی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہونا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس برے عمل کا دوبارہ نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برے اعمال سے توبہ یہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ غور کرے کہ آیا کہ میں نے ماضی میں کون سے غلط کام کیے ہیں، اور اگر سمجھ میں آ گیا کہ ہاں فلاں موڑ پر میں نے غلط کام کیا تھا تو فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ کیسی توبہ کرے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے توبہ کا طریقہ بھی اور اس کا فائدہ بھی، توبہ کا فائدہ بھی کہ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورۃ التحریم میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے نا، غلطیاں ہو گئی نا، غلط راستے پر چلے گئے نا، قرآن و حدیث کی مخالفت کر چکے نا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر چکے نا، آؤ توبہ نصوحا کرو، لوٹو میری طرف، معافی مانگو مجھ سے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ کیا فائدہ ہوگا تمہارا؟ فائدہ یہ ہوگا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، توبہ کرنے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آ گئی ہے، ہم اپنے اعمال کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، اس سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو اس نہر میں جاری، اس جنت میں داخل کر دے گا جس میں نہریں جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ایسی صورت میں سب سے پہلے ہمیں لوٹنا ہے اپنے اعمال کی طرف، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، غلطی پکڑ میں آ جائے، فوراً توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار کس سے ہم کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے۔ تو یہ پہلی چیز کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، لہٰذا ہم یہ مان کر کے توبہ کریں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے، اس مصیبت سے ہمیں دوری مل جائے، اور اس مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور کر دے۔ تو پہلی چیز، پہلا عمل برے اعمال سے توبہ۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں میں نے تو چھوٹا سا عمل کیا ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگر جان بوجھ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے راستے میں ایک روڑا آپ نے ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب پسند نہ آئے اور آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، بجائے اس کے کہ ایک شخص کسی کا قتل کر رکھا ہے، وہ بھی برا عمل ہے۔ اگر اس کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روڑا کی وجہ سے بھی ہمیں سزا دے سکتا ہے اور مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا عمل ہمارا مصیبت کے آنے کے بعد برے اعمال سے توبہ کرنا، اور توبہ کرنا کس کی طرف لوٹنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے گناہ، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ نے یہ کر لیا، آپ نے یہ کیا۔ دوسری چیز، ابھی آپ کی مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ کی مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے برے اعمال سے توبہ کر لیا، لیکن مصیبت میں آپ چل رہے ہیں، پریشانی میں چل رہے ہیں، آئیے دوسرا راستہ فوراً اپنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، التجائیں کرنا۔ دعا کو کیا بتلایا گیا حدیث میں؟ عبادت کا مخ ہے، اصل کیا ہے؟ دعا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور دعائیں کرنا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برے اعمال کی وجہ سے مصیبت میں ڈال سکتا ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، دنیا کی پوری طاقت زور لگا لے، مصیبت سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبت میں نہ ڈالنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے مصیبت میں ڈال نہیں سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ لا مانع لما آتیت، اگر تو کچھ مجھے عطا کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، ولا معطی لما منعت، اے اللہ، اور اگر تم مجھے نہ دینا چاہے، مجھے نہ عطا کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ تو مصیبت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، پریشانیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تکلیفوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برائیاں اور بھلائیاں آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کو اٹھانے والا بھی کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانے والا، تو ہم رجوع کس کی طرف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بغیر کسی وسیلہ کے، بغیر کسی کو شریک ٹھہرائے، ڈائریکٹ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ پھیلائیں، سجدے میں جائیں، دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم. ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لغزش ہوئی، جنت سے نکالے گئے. کون نہیں جانتا ہے ہم اور آپ میں سے؟ کس سے پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، کسی کو نہیں پکارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پکارا. یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کس سے دعائیں کی؟ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کے اندھیرے سے، سمندر کے اندھیرے سے نکال کر کے ان کو نجات دیا. یہ بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب دہکتے ہوئے آگ میں ڈال دیا گیا، کس کو پکارا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیے، جب پریشانیوں کا شکار ہو گئے، پریشانیاں آنے لگیں، کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیجئے، جب بیماری سے پریشان ہو گئے، بہت بڑی بیماری آ گئی، کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس کوئی، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، یہ مٹھائیاں چڑھاؤ، یہ چادریں چڑھاؤ، فلاں کے سجدے کرو اور پھر وہ وسیلہ کریں گے اور پھر ہماری مراد پوری ہوگی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ مجھے پکارو. میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں بغیر گھومے ہوئے، بغیر راؤنڈ لیے ہوئے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا سیدھے آؤ. آپ اندازہ لگائیں اس دنیا کا، اگر آپ کے پاس جو مدیر ہے وہ کہہ رہا ہے جس کو جس چیز کی ضرورت ہے ڈائریکٹ آ کر مجھ سے مانگے، اور اگر 10 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں، جب کوئی چھٹی لینی ہوتی ہے، پیسہ لینا ہوتا ہے یا کوئی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے سے کہلواتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک مرتبہ آپ کا مدیر یا آپ کا کفیل اس کو قبول کر لے، دوسری مرتبہ کیا کہے گا کہ جب تمہیں اسی کے پاس جانا ہے تو جا کر اسی سے لے لو، میں نے تو تمہارا دروازہ سیدھا کھولا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سا مدیر ہے؟ یہ وہ مدیر ہے، یہ وہ کفیل ہے جو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا، جو ہماری روزی کا مالک نہیں ہے، جو ہماری زندگی کا مالک نہیں ہے. وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وسیل، وہ بھی کہتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس آؤ. اور وہ مالک جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ دوسری چیز، اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سیدھا وحدہ لا شریک کو پکاریں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور استغفار کریں. دینی بھائیو اور دوستو، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کس سے مانگیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ڈائریکٹ میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. ابھی ہمارے بھائی پنجابی میں جو نظم پڑھ رہے تھے میں زیادہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن اس میں وہی چیزیں آ رہی تھیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کا سیدھا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا. یہ مفہوم میرے سمجھ میں آ رہا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم دوسرا راستہ جو اپنائیں گے، وہ راستہ ہمارا پہلا راستہ کیا؟ کہ ہم برے اعمال سے توبہ اور استغفار کریں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑائیں اور ڈائریکٹ ہم اپنے رب سے بات کریں. سیدھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، سیدھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اس چیز کو طلب کریں جس طرح سے نبیوں نے کیا، جس طرح سے رسولوں نے کیا۔ جب ان کو کوئی پریشانی آئی، جب کوئی بیماری آئی، جب کوئی لغزش ہو گئی، جب کوئی خطا ہو گئی، خطائیں ہوں گی کس سے؟ ہم انسان ہیں، خطائیں ہم ہی سے ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو خطائیں کرتے ہیں اور لوٹ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے قرآن مقدس میں کیا اعلان کرتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی سے لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا جرم نہیں ہے، بڑا جرم یہ ہے کہ اسی غلطی پر وہ ڈٹا رہے، قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمارے اور آپ کے لیے کھول رکھا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، تو یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات کہ اگر ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، چونکہ ہم دنیا میں ہیں، چھوٹی آئے، بڑی آئے، ظاہری آئے، باطنی آئے، داخلی آئے، خارجی، کچھ نہ کچھ تو دو چار ہونا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں تیسرا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے گی اور مالدار بھی ہیں، مال و دولت کے کوئی انتہا نہیں، لیکن ایک فقیر اگر آ گیا دروازے پر مانگنے کے لیے تو اس کو 10 روپے دینا ان کے لیے محال ہو جائے گا۔ ایک مسکین اگر رات کو پہنچ گیا، کھانا طلب کر رہا ہے، تو وہ اس کو ایک وقت کا کھانا دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا وہ حدیث ہم بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا حدیث قدسی کہ میں فلاں وقت بھوکا تھا تو انہیں مجھے کھلایا نہیں تھا؟ ایسے وقت میں اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ توبہ اور دعا کے بعد بھی اگر ہم کسی پریشانی کے شکار ہیں، کسی مصیبت کے شکار ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے صدقہ و خیرات سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ اس طرح سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے صدقہ، جس طرح سے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ پانی جو ہے آگ کو جس طرح سے بجھا دیتا ہے، پانی جس طرح سے آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح سے وہ صدقہ و خیرات کرنا اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ایسی صورت میں ہم اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کچھ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر النساء تصدقن فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کیا اور کہا ہے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، چونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں زیادہ کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت صدقہ کر رہی ہے، صدقہ و خیرات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کا خیال رکھ رہی ہے، تو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نجات دلانے والی چیز کیا ہے؟ صدقہ و خیرات، صدقہ و خیرات۔ یہ تیسری چیز، دعا بھی آپ کر رہے ہیں، برے اعمال سے توبہ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود
مصیبت آپ کے اوپر جاری ہے، پریشانی کے شکار ہیں، گھبرائیے مت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرنا شروع کر دیجئے، یہ جان کر کے کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ تو فلاں مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اس طرح کی جب ہم نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس صدقہ و خیرات کو نجات کا ذریعہ بنا دے گا، اور ہمیں مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، ہمیں چھٹکارا اس سے مل جائے گا۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، اگر اس کے باوجود آپ برے اعمال سے توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مصیبت پریشانی جاری ساری ہے، پریشانی سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، پریشانی سے دوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک اور راستہ ہے، مظلوم و پریشان حال سے مدد لینا، مظلوم و پریشان حال سے تعاون لینا۔ آپ کہیں گے مظلوم و پریشان حال سے ہم تو خود پریشان ہیں، ایک پریشان حال سے ہم کیا تعاون لے سکتے ہیں؟ یہ بات عجیب لگ رہی ہے نا؟ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے، پریشان حال جو کسی پریشانی کا شکار ہے، اس سے تعاون لینا، اس سے مدد لینا، یہ مدد کیسے مل سکتی ہے؟ ایک سوچنے والی بات۔ جی ہاں، مدد ملے گی، یہ اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، مظلوم اور پریشان حال سے تعاون لینا، مدد لینا، کیسے مدد ملتی ہے، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مومن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے ایک مشکل آسان کر دیا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی حل کر دیا، ایک پریشانی دور کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرما دے گا۔ اب آپ کہیں گے اس کا تو مطلب کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر، مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر کوئی پریشانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اور آپ کے پڑوس میں ایک ایسا شخص ہے جس کے گھر فاقہ ہو رہا ہے، یا ایک شخص ایسا ہے جو مریض ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کسی اور پریشانی کے شکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے آپ کو نواز رکھا ہے۔ آپ نے اس گھر میں جس میں فاقہ ہو رہا ہے، آپ نے راشن کا انتظام کر دیا۔ وہ شخص جو مریض پڑا ہے، آپ نے اس کے دوا کا انتظام کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ڈال دے گا۔ تو آپ کی پریشانیوں کو کس کی وجہ سے ڈالا؟ اس آدمی کے آپ کے تعاون کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، کوئی پریشان حال ہے، کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس، اس کو گھر جانا ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، یا کسی تنگ دستی ہے اس کے پاس، لیکن آپ کو کسی اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر رکھا، آپ نے اس کے ٹکٹ کا انتظام کر دیا مثال کے طور پر، یا اس کے بچوں کے اسکول کی فیس آپ نے بھر دی، اس کا کام ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔
یہ آسانی کیسے ملی آپ کو؟ چونکہ آپ نے ایک پریشان حال کا تعاون کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعاون کیا. یہ تعاون کس کی وجہ سے آپ کا ہوا؟ اس پریشان حال کی وجہ سے جس کا آپ نے تعاون کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسے اوقات آ جائیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا. اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی. آج کل حالات کیا ہیں؟ آج کل حالات یہ ہیں اگر تھوڑی سی بات کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کر پہاڑ کر کے دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ تو مل جائے کہ پڑوسی کے اندر کوئی کمی آئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی کر رہا ہے. آپ نے کسی کی پریشانی دیکھی، کوئی عیب دیکھا، کوئی کمی دیکھی، لیکن آپ نے حکمت سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اپنے گھر میں اپنی بیوی سے بھی نہیں کہا، کسی سے ظاہر نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے بھید کو جان رہا ہے کہ آپ اس کو کیوں چھپا رہے ہیں. دوسرا دن ہوتا ہے، اس سے بڑا معاملہ آپ کا آ جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بے عزتی ہونے والی آپ کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز آپ کی پسند آ جاتی ہے کہ آپ نے کسی کی پردہ پوشی کی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عیب کو چھپا رہا ہے. کیوں چھپا رہا ہے؟ چونکہ آپ نے اس غریب کی پردہ پوشی کی تھی جس کی بے عزتی ہونے والی تھی. معلوم یہ ہوا کہ یہ تعاون اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں آپ کو یہ مدد ملی؟ اس لیے کہ آپ نے دوسرے کی مدد کی تھی. گویا کہ یہ مدد اس کے ذریعے سے آپ کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مظلوم یا پریشان حال سے تعاون حاصل کرنا. یہ تعاون ہمیں مل رہا ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ جب تک کوئی بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں فاقہ ہو رہا تھا اور آپ مسلسل اس کو راشن بھیج رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، مسلسل آپ اس کی مدد کر رہے ہیں نا. حدیث کیا کر رہی ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب بندہ کسی کی مدد میں برابر لگا رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں برابر لگ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں کیوں برابر لگا؟ چونکہ آپ ایک کسی غریب، کسی پریشان حال کی مدد میں برابر لگے ہوئے ہیں. یہ سبب کون بنا؟ یہ تعاون کس کے ذریعے سے آپ کو ہو رہا ہے؟ اس غریب کی وجہ سے ہو رہا ہے جو پریشان حال تھا، جس کو آپ نے تھوڑا سا کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ثابت ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ مظلوم اور پریشان سے تعاون حاصل کرنے کا یہی مطلب ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنا سمیٹ کر رکھیں اور جا کر کے پریشان حال سے کہیں کہ آ جا تو میری مدد کر دے. یہ نہیں ہے. آپ اس کی مدد کیجئے، آپ کی وہ مدد کرے گا جو ساری دنیا کی مدد کر رہا ہے، جو ساری دنیا کی مدد کر رہا ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ ہم کسی مظلوم کے ذریعے سے اپنی مدد حاصل کر لیں، اپنا تعاون حاصل کر لیں. لیکن میرے بھائی اور دوست، جیسا کہ میں نے بتلایا آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ مصیبت آنے پر ہم کیا کریں، ہم نے 4 پوائنٹس آپ کو بتلائے. پہلی بات ہم نے یہ بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برے اعمال سے، پہلی بات کہ برے اعمال سے آپ توبہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں. دوسرا عمل کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں. ٹھیک ہے نا؟ تیسرا عمل ہم نے کیا بتلایا آپ کو؟ صدقہ و خیرات کرنا. تیسرا عمل کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا. اور چوتھا عمل ہم نے یہ بتلایا کہ مظلوم اور پریشان حال سے تعاون کرنا. آپ چاروں عمل کر چکے، پریشانی برقرار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا اور یہ کیا اور وہ کیا،
ساری دوائیاں کر ڈالی لیکن پریشانی ہماری بیماری دور نہیں ہو رہی ہے. یا تجارت کرنے والے یہ کر لیا اور وہ کر لیا اور ایسا کر لیا ویسا کر لیا لیکن ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی, ہماری مصیبت مجھ سے دور نہیں ہو رہی. اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا؟ یاد رکھیے گا ہم نے بتلایا تھا مصیبتوں کے آنے کی دو وجہ ہوتی ہے, یا تو آزمائش اور یا پھر برے اعمال. ٹھیک ہے نا؟ یہ برے اعمال کے چار چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اگر برے اعمال ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ آزمائش ہو سکتی ہے. اگر ان چاروں اعمال کے کرنے کے باوجود آپ کے اوپر مصیبت برقرار ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ تکلیفوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو سہتے ہوئے, ساری چیزوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے, اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ ساری چیزیں ہیں, سب کچھ آپ کر ڈالے. اب آپ یہ نہ کہیں نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے, توبہ بھی کر رہا ہوں, برے اعمال سے توبہ بھی کر لیا, سجدے بھی کر رہا ہوں, سب کو خیرات, اب کیا کرنے جاؤں؟ نہیں. ایک چیز تو واقعی ہے نا کہ آپ کی آزمائش نہ ہو رہی ہو, تو آزمائش ہو سکتی ہے, لہذا آپ مصیبتوں میں ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں, آپ صبر سے کام لیں. صبر سے کام لینا چاہیے, استقامت سے کام لینا چاہیے. اس وقت یہ خیال رکھنا چاہیے جب آپ صبر کر رہے ہوں, اس وقت یہ بھی خیال ہو آپ کو کہ فلاں شخص جو مجھ سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے, فلاں شخص جو مجھ سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے, اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ تو نے مجھے اتنے ہی میں رکھا ہے. ہم بڑی پریشانی والے کو دیکھیں, ہم بڑی پریشانی والے کو دیکھیں اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اسی طرح سے اگر ہم نے بڑی پریشانی والے کو دیکھا ہے تو ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ نہیں, میرا رب کریم ہے, کم از کم اتنی بڑی پریشانی میں تو مجھے نہیں مبتلا کیا, اتنی بڑی پریشانی مصیبت میں تو ہمیں نہیں ڈالا ہے. ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا, ایک مضبوطی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکوہ کی زبان نہیں کھلے گی, شکایت نہیں ہوگی کہ سب کچھ میں نے کر ڈالا اور ہماری مصیبت برقرار ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایسے وقت کے لیے یہ بتلایا ہے, انظروا الی من هو اسفل منکم, دیکھو اس کی طرف نہ دیکھو اس کی طرف جو تم سے نیچے ہے, ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اعلیٰ ہے, جو تم سے ہواؤں میں اڑ رہا ہے, اس کی طرف نہ دیکھو. اگر آپ سائیکل سے چل رہے ہو تو اس کی طرف دیکھو جو پیدل چل رہا ہے, اس کو ایک سائیکل نصیب نہیں ہے. اگر آپ دال چاول کھا رہے ہو تو اس کی طرف دیکھو جس کو کھانا بھی میسر نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ دال چاول کھا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھیں گے جو بریانی کھا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دے رکھی ہے اس کی آپ قدر نہیں کریں گے, آپ ناقدری کرنا شروع کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ ناشکری کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عقل دیا ہے ہم اس عقل کو استعمال کریں کہ اگر ہم نے 4 پوائنٹس استعمال کر لیے اس کے باوجود ہماری پریشانی نہیں دور ہو رہی ہے تو ہم سمجھ جائیں ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو. اے اللہ تو جس حالت میں ہمیں رکھے ہم اس پر راضی ہیں, ہم صبر سے کام لیتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے اندر صبر پیدا کر دے, ہمارے اندر استقامت پیدا کر دے, تو جس حالت میں رکھے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں. تو اس میں آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا فائدہ یہی ہوگا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. صبر اور نماز کے, ہماری نفلی نمازیں زیادہ ہو جانی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم آزمائش میں ہیں. آپ نبیوں کو دیکھیں, نبیوں کو کیسے آزمایا گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیجیے آپ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنے سال میں بیٹا ہوا؟ 80 سال میں بیٹا ہوتا ہے. 80 سال میں بیٹا ہوتا ہے اور جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے, بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہوتا ہے, کیا آرڈر آتا ہے, کیا حکم آتا ہے اوپر سے؟ ذبح کر دو. اور ذبح کون کرے گا؟
خود باپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا. آیا یا نہیں آیا؟ کیا ہوا وہاں پر؟ کس چیز کا دامن پکڑا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صبر کا دامن پکڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لیتا کوئی مشرکین مکہ کو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا پاتا؟ لیکن مکہ سے نکل کر کے طائف گئے، طائف میں بھی گزارا نہیں ہوا، مکہ سے نکل کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں بھی لوگوں نے تہمت لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری چیزیں شروع کر دی. نہیں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے جس طرح سے آپ سے پہلے اولو العزم نبیوں نے صبر سے کام لیا. کہاں ہے ہمارا صبر؟ 4 دن اگر بخار ہو جائے تو ہم اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں. 2 ڈاکٹر سے تیسرے ڈاکٹر کے ہاں چلے جائے تو اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری تجارت سے تیسری تجارت شروع کر دیتے ہیں. الٹی سیدھی باتیں کرنا ہم شروع کر. کہاں ہے ہمارا صبر؟ لہذا میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے برے اعمال سے توبہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور توبہ اور استغفار کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. چوتھی بات یہ ہے کہ مظلوم اور پریشان حق کے ذریعے سے ہم تعاون حاصل کریں. یعنی اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے، ہم کسی پریشان حال کا تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور اگر ان ساری چیزوں کے باوجود مصیبت برقرار ہے تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ آزمائش کے شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین. جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین دنیا کی ساری مصیبتوں سے، ساری بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو الہ العالمین تو اس میں مجھے کامیاب کر دے، ہمیں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی جو پریشانی کے شکار ہیں ان کو پریشانیوں سے تو نجات دے دے، جو آزمائش کے شکار ہیں ان کو آزمائش میں کامیاب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.